ہمارا آج کا ٹاپک بھوک نہ لگنا پر ہے۔ اس مرض میں یا تو غذا کی خواہش بالکل ہی نہیں ہوتی یا بہت ہی کم ہوتی ہے۔ بیسیکلی ہر جاندار کو بھوک لگتی ہے۔ پہلا کھانا جب ہضم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد خون میں گلوکوز کی مقدار کم پڑنے لگتی ہے اور جاندار کو جو ہے وہ بھوک لگتی ہے۔ بھوک کا عمل تندرست افراد میں کئی امور سے وابستہ ہے۔ پیٹ میں پیدا ہونے والے جوسز ہنگر سے لے کر ذہن کے نفسیاتی عوامل تک ہر چیز بھوک کو بڑھانے یا کم کرنے کا باعث ہو سکتی ہے۔ پنجابی محاوروں میں خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر بھوک اڑ جاتی ہے، جبکہ حقیقت میں بد ذائقہ کھانا بھوک بڑھانے کا باعث ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے کھانے سے پہلے میٹھی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، مٹھائی، چائے، آئس کریم، کلفہ، پھلوں کے جوسز اور شربت بھوک کو کم کر دیتے ہیں۔ دو کھانوں کے درمیان نشستہ در غذائیں جیسا کہ کیک، بسکٹ، کھیر، فرنی، جیلی، پیسٹری، کریم کے بنے ہوئے بسکٹ وغیرہ یعنی کہ بیکری آئٹمز، سنیکس وغیرہ یہ جو ہے وہ بھوک کو کم کرتے ہیں۔ بھوک نہ لگنے کی جو وجوہات ہیں یا اسباب ہے، اس میں کئی بیماریاں ہیں جیسے ہر قسم کے بخار، ملیریا، ٹائیفائڈ اور سادہ بخار، اور خاص طور پر انفلوئنزا، زکام اور نمونیا وغیرہ میں جو ہے وہ بھوک اٹھ جاتی ہے۔ دل، جگر، گردوں اور غدودوں کی اکثر بیماریاں اور سوزشوں میں بھوک نہیں لگتی۔ اس کے بعد آتا ہے جی معدے کی بیماریاں۔ اس میں جو ہے وہ ایسڈ کی کمی آ جاتی ہے، گیسٹرائٹس کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور خون کی کمی۔ تیسرے نمبر پر ہے غذائی کمی کی بیماری، یعنی کہ اس میں وٹامن بی کی کمی کے باعث جو ہے وہ بھوک نہیں لگتی اور قبض جو ہے وہ رہتی ہے۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے جی نفسیاتی مسائل۔ اس میں یہ ہے کہ جی بیزاری رہتی ہے، اہل خانہ سے نفرت، پریشانیاں، ڈر، دہشت اور خوف میں جو ہے وہ بھوک نہیں لگتی۔ اور بعض لوگ تو جو ہے وہ غذا کے انتخاب، اس کے پکانے کے اسلوب یا قاطع خوراک میں جو ہے وہ معمولی تبدیلی سے متاثر ہو کر اپنی بھوک بجھا لیتے ہیں۔ علامات کی طرف آتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ بھوک نہ لگنا کئی بیماریوں کی علامت ہے۔ اکثر مریضوں میں اس بیماری کی جو علامت عادیہ ہوگی، لیکن غذائی کمی کی وجہ سے جسمانی کمزوری اور پھر کچھ عرصہ بعد جسم کی مدافعت کمزور پڑتی ہے، اور مدافعت کمزور پڑتی ہے پھر دوسری بیماریاں آ جاتی ہیں۔ ان کا زیادہ تر شکار ایسی نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں جو حال ہی میں بالغ ہوتی ہیں۔ ان بچیوں کو عام طور پر گھر سے یا تعلیمی سرگرمیاں وغیرہ کے دوران کسی طرف سے شدید صدمہ سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ایک تندرست اور ہنستی کھیلتی بچی کا وزن کم ہونے لگتا ہے، ان کی ڈیٹس کم ہونے لگتی ہیں اور وہ دوستوں میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ ان کے دل پر ہائی سے جو ہے وہ اٹھنے لگتا ہے، نیند کم ہو جاتی ہے، سردی زیادہ لگتی ہے، طبیعت بجھی سی رہتی ہے۔ اگرچہ مرد بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن ان کی تعداد بڑی کم ہوتی ہے۔ ایک مرد کے مقابلے میں عورت کا تناسب 290 تک ہو سکتا ہے۔ جسم کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد وزن میں کمی جو ہے وہ تولنے کے بغیر کی نظر آتی ہے، ہاتھوں پر جڑیاں پڑنے لگتی ہیں۔ بات بڑھ جائے تو چلنا پھرنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاج کی طرف آتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے مریض کو ٹوبرکلینیم 1 mg کی ایک ڈوز دیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ چائنا 200 صبح، کاربوویش 200 دوپہر اور کیلکریا فاسٹ 200 جو ہے وہ شام کو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے وہ مریض کو دیں۔ اس کے ساتھ یعنی کہ 5 منٹ کے وقفے سے یہ کمبینیشن ہے یہ استعمال کرنا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ الفلفا کیو ہے، چائنا کیو ہے، جنشینا کیو ہے، ان کو برابر مقدار میں ملا کر ایک بوتل میں جو ہے وہ مکس کر لیں اور جو ہے وہ
20 سے 25 قطرے جو ہے وہ آدھا کپ پانی میں ملا کر جو ہے صبح دوپہر شام مریض کو استعمال کریں۔ اگر کسی موٹے بندے کو جو ہے وہ بھوک کا مسئلہ ہو، ان میڈیسنز میں آپ کے کریا کارب جو ہے وہ دیتے رہیں۔